جی فرمائیے سر جی ایک کو جلدی سے سوال ہے، آپ ناراض نہیں ہوئے. حضرت علی علیہ السلام کا تو وہ آپ کا جو پچھلا سوال تھا انبیاء جو آپ بیٹے نبی تھے بہت سارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے نسل سے سارے نبی چلے ہیں. نو 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 ویٹ 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 جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے چلے ہیں ان میں بھی کیا بادشاہت کا آپ کو شبہ ہوا ہے نہیں ہوا کہ وہ بھی کہیں بادشاہ نہیں تھے؟ سر حضور وہ الگ معاملہ ہے نا، اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے نا، وہ بھی تو نبی تھے، ان کی بھی وراثت تھی، ان کی بھی وصیت باپ بیٹے کی تھی. آپ کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتا، آپ شیخ ہیں ہمارے. ایک میرا نام فاروق ہے، مگر ایک سوال ہے آخری پہ دوسرے لوگ بات کر لیں گے. حضرت فاروق آپ تو شیعہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں شیعہ تو فاروق نام نہیں رہتا، پتہ چل گیا کہ آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے. اچھا یہ بتاؤ یار فاروق صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، خدا جانتا ہے میں آپ لوگوں سے دشمنی نہیں رکھتا، آپ یہ نہ سمجھیں، ہمارے دوست ہمارے بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں، یہی نہیں عالم کو چھوڑیے، آپ اب ایمانداری سے بتائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیٹے کو ملتا ہے امام حسن علیہ السلام کو، بھائی کو ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، بیٹے کو ملتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، یہ باپ بیٹے سے چلا ہے، خاندان میں چلا ہے، تو آپ انبیاء کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ شیخ وہ ایک الگ لڑی ہے نا، وہ کیا الگ کیا ہے؟ وہ نبوت ہے نا شیخ، وہ نبوت، یہ نبوت وہ بھی اللہ کی جانب سے خلافت ہے، اللہ کی جانب سے خلافت ہے، وہ اللہ کی جانب سے ایک منصب ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے منصب ہے. ہمارے یہ امت بھی انبیاء ہوتے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نہ ہوتے، یہ بھی ایک الہی عہدہ ہے، وہ بھی الہی عہدہ ہے. جی میں ادب عرض کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، میں آپ سے بہت مطلب اللہ معاف فرمائے، صرف ایک نقطہ معترضہ ہے جو میں اصل سوال کر لوں، اس دونوں کا اکٹھا آپ جواب دے دیجئے گا آن لائن، اور پھر میں انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے. سوال یہ ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام کے دہن مبارک سے خود ان کے منہ سے کوئی ایسے اقوال موجود ہیں کہ یہ تیسرے 3 خلفاء مکرم جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے کہا سنیوں کی کتابوں میں ہماری کتاب میں، مطلب اہل سنہ والجماعت کی کتب میں کوئی ریفرنس مل جائیں تو یہ بہت مہربانی ہوگی. ہمارے مطالعے کم ہے، فہم اس سے بھی کم ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس موجود ہیں. اگر ہو سکے تو حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے قول مبارک ہوں کہ بھئی یہ تینوں آدمی ڈسکوالیفائڈ ہیں اور لہٰذا اور یہ امامت جو ہے وہ ٹھیک تھی، خلافت صحیح نہیں ہے، اس پر تھوڑا سا ہو جائے یہ بھی تھوڑی سی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کو دکھائیں وہ کیسا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہوگا، اس کی سند بھی بالکل درست ہوگی. سیدنا علی کی اپنی مخالفت اگر مل جائے وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں نا، وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر، عائشہ نے خود نقل کیا ہے کہ ابو بکر سے کہا کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ بخاری میں کئی ایک حدیث ہیں، نہیں کئی جگہ ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے. اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اب فدق مانگا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عمر ابو بکر سے کہا کہ تم فدق ان کو دے دو، اور ابو بکر نے کہا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ وورث سلیمان داؤد، یہ آپ کی جو حدیث لے کے آ رہے ہیں یہ قرآن کی تکذیب ہے. اچھا یہ باتوں کو ہم وہاں پہ نقل کریں گے کہ کتاب جب فدق کا معاملہ ہوگا. مشکل یہ ہے میرے عزیز، آپ کے کتب میں دیکھیں، آپ کے جو محدثین گزرے ہیں وہ کوئی گدھے نہیں تھے. آپ کے جو محدثین گزرے ہیں وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ وہ ایسی بات جو واضح ہو. ابو بکر عمر کو مثلا کہتے ہیں کہ اجازت دے میں بات کروں، وہ بیوقوف نہیں تھے. وہ بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا محدث وہی شخص بنتا ہے جو وہ نہایت متعصب ہو. اگر وہ شیعوں کی طرف میل رکھتا ہو تو اس کی کتاب کو، یہ اسی زمانے میں ان کے کتابوں کو جلا دیا گیا، یعنی 2 ہجری میں اتنے کتابیں حدیث کی جل گئی ہیں کہ بلا حساب. یہ بخاری کے جو مشائخ ہیں ان کے حدیث کی کتابیں جلائی گئی. ان بہت سارے مشائخ حدیث ہیں کہ ان کو تفسیق کیا گیا، ان کو تکذیب کیا گیا، وہ کذب اسی تعصب کے بنا پر. تو اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسی حدیث لاؤ کہ اس میں یہ مطلب موجود ہو. میرے عزیز اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے امیر المومنین، آپ کے محدثین جو ہیں اتنے وہ صاف ستھرے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری سے جو بھی امیر المومنین علیہ السلام نے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا، انہوں نے نقل کیا. اس طرح تو بات نہیں. آپ کے کتب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے احادیث کم ہیں، سرے سے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے محدثین کا طریقہ کار شروع سے یہی رہا ہے کہ جو شخص ابو بکر عمر کی
کے متعلق ایسی روایت کریں کہ اس میں ابو بکر عمر کی تنقیص ہو، عثمان کی تنقیص ہو، تو اس کی تفسیق کرتے ہیں یہ لوگ، تفسیق کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی تعین میں کوئی حدیث صحیح ثابت کرنا ہی بہت ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جس نے بھی روایت کی اس کو وہ دنیا کا سب سے سچا آدمی بھی ہو، سب سے بڑا عالم بھی ہو، اس کو کہہ دے کہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ رافضی ہے، اس کو ٹپا لگا دیتے نا. تو یہ تو سینکڑوں سال یہ چلتا رہا ہے. فلٹر جب اتنا موٹا ہو، فلٹر اتنا بڑا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سے، ہماری حدیث سے ایسی روایت لے کے آئیں کہ اس میں اب مولا نے یہ فرمایا. آپ کے کتب میں مولا کے کتنے روایت ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کل کتنے ہیں؟ بہت کم ہے. کتنے خطبے، کتنے فضائل اعمال، فضائل اعمال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں فضائل اعمال زکریا کی نہیں بات کر رہا میں، کہہ رہا ہوں کہ شخصیات مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے حدیث کتنے؟ بہت کم ہے آپ کی کتب میں، بہت کم ہے آپ کی کتب میں. ہاں وہاں پہ آپ مسلم میں وہ حدیث آپ دیکھیے کہ عمر خود کہہ رہا ہے، کہ مسلم میں وہ حدیث آپ نے دیکھا ہے کہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور عباس سے کہ تمہارے نزدیک میں اور ابو بکر کاذبا غادرا آثما خائنا، کہ ہم جھوٹے ہیں. وہ دیکھا آپ نے؟ جی یہ بالکل دیکھا شیخ. اچھا ایک اور اصول بات ہے آخری، وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے لیے آپ کا کیا جواب ہے؟ اس کے لیے آپ کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے شیخ آپ کی خدمت میں حضور، اب کہ حضور ہمارا اجماع ہے اہل سنہ والجماعت کا کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو پورا پروٹوکول دینا ہے، مگر کرسی کے قریب نہیں آنے دیں. یہ امامت نہیں. ایگزیکٹلی ہم نے ان کو پورا پروٹوکول دینا ہے. ہمارے محدثین نے ان کو علیہ السلام لکھا ہے، کسی نے رضی اللہ نہیں لکھا، مگر ہم نے ان کو پروٹوکول دینا ہے. سلوٹ مارنا ہے، گنجائش دینی ہے، پروٹوکول دینا ہے، فضائل بیان کرنے ہیں، زمین و آسمان کرنا ہے، مگر ان کو ہم نے کرسی، یہ قیامت تک ہمارا اجماع ہے. اب اس کے اوپر جتنے بھی جھگڑے ہوں، حدیث ہو، تفسیر ہو، محدث ہو، تحدیث ہو، جتنے بھی تعویل کر لیں بلکہ، تو اس میں پھر یہی آئے گا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، مگر یہ ہمارا اجماع ہے. اور ہمارے اہل سنہ والجماعت میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری کتب کی اصل نسخہ موجود نہیں ہے، نقل در نقل موجود ہے. اس پر بھی کسی دن اگر آپ تھوڑی سی بات کریں تو ہم اس کو محمد علی مرزا تک پہنچا دیں گے کہ جن کتابوں پہ آپ نے نیا یہ کام شروع کیا ہے ان کتب کی اصل بھی موجود نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ابھی جو ہم نے نظریہ خلافت آپ کا کھولا ہے آپ کے سامنے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے آپ کا نظریہ امامت خلافت جو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نس نہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مشکلات ہیں امت کے لیے، مصائب ہیں، اس کے باوجود نس نہیں ہے. یہ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام، اگر یہ کام واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ کوئی بھی شخص کرے کسی جماعت کے ساتھ وہ غداری، خیانت ہے. تو یہ ہم نے بتایا. اس کے متعلق جو آپ کا کیا خیال ہے، جو میرا آج کا کل کا پرسوں کا جو تقریر ہے؟ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو حضرت. اس پہ ہمارا اوپینین یہ ہے کہ ہمارے جو خلفاء ہیں وہ غیر معصوم ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کی بشری تقاضے میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ سیاسی ایلیمنٹ موجود ہو سکتا. ہم اس پر تو یہ نہیں کہتے، زور نہیں لگائیں گے کہ بھائی کلیئر انڈیکیشنز موجود ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام کا مقام ہے، مگر ہمارے لوگ غیر معصوم ہیں، لہٰذا ان سے اس طرح کے، اور میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا جس سے آپ کو تکلیف ہو یا غصہ آئے، کہ اجتہادی غلطی کا معاملہ ہے، اس کو ہم سیاسی میں لے جائیں گے. اچھا، اللہ نے بھی اشتہار کیا؟ اللہ نے تو اشتہار نہیں کیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشتہار کیا کہ میں خلیفہ تعین نہ کروں. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، لیکن ان کے بعد کس نے خلیفہ بننا ہے، یا جس نے خلیفہ بننا ہے اس خلیفہ بننے کا کیا طریقہ کار ہے یہ بتایا ہی نہیں. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اشتہار تو نہیں ہے نا، وہ موجود، وہ تو اللہ کا کام ہے. بتایا ہے کیا بتایا سر؟ جب وہ جو غدیر خم کا معاملہ ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ کتنی ذمہ داریوں سے اشارہ فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے لوگوں کا بھی ہے، مگر اور ایک روایت بھی موجود ہے کہ سیدنا علی اگر بتایا ہے تو یہ ان کی خلافت باطل ہے نا ابو بکر عمر کی. اگر غدیر خم صحیح ہے تو ابو بکر عمر باطل ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد امام کون ہے تو ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نا غیر معصوم کی اجتہادی غلطی، ہم مان رہے ہیں نا. اچھا میں نہیں چاہتا کہ آپ طبیعت پر وزن لیں، مگر یہ ہے کہ ہم اہل سنہ والجماعت اس بات پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکنیکل ایشوز تھے جن کی وجہ سے یار آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا لیڈر فلان شخص ہے تو تم اس کے بجائے تم اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، اس کا یہ اجتہاد ہے؟ اجتہاد تو وہ ہے نا معاذ ابن جبل کو جو بتایا. معاذ ابن جبل، دیکھیں معاذ ابن جبل یمن جا رہا تھا، اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا تو پہلے میں دیکھوں گا کتاب میں اگر ہے کچھ، اگر اس کے بعد حدیث میں ہے،
اگر اس کے بعد نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا نا. اجتہاد کی باری تو بعد میں آتی ہے. اگر کتاب و سنت موجود ہے تو اجتہاد کی کیا باری ہے؟ تو اسی لیے سیدنا عمر نے حضرت معاذ کو مدینہ آنے ہی نہیں دیا اور دمشق بھیج دیا جہاں پر وبا تھی، اور وہ وہیں شہید ہو گئے بیماری سے. تو یہی تو بدلے ہیں نا سارے، یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ اجتہاد نہیں ہے شیخ، یہ غیر معصوم کے تقاضے ہیں سیاسی، اور یہ ایک محنت ہے دنیاوی. اب اس کے معاملے میں زیادہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان میں بھی لڑائیاں ہیں سنیوں کے اندر، آپ کو معلوم ہی ہے. مگر یہ جو مسئلہ امامت کا ہے، اس کے اندر سیدنا علی علیہ السلام کے قول مبارک سے اگر ان تینوں اصحاب کے بارے میں ڈسکوالیفیکیشن مل جائے، وہ ہم پر بہت علمی احسان ہوگا حضرت. آپ ابھی میں سوچتا ہوں، ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ابو بکر عمر کا وہ واضح ہے صحیح مسلم میں ابھی بھی دکھا سکتے ہیں اس کو، ابھی بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن وہ صحیح مسلم میں وہ تو واضح ہے. اور انتظار کر رہے ہیں شیخ، وہ انتظار کریں گے. آپ نوٹ کر لیں، میرا نام بھی نمبر بھی کوٹ ہے، میں ایک بات سے بھی بات کروں گا. اور یہ گھڑی ٹھیک کرنے کا بہت مہربانی. اب کیلیفورنیا کا ٹائم صحیح ہو گیا ہے. ہم کیلیفورنیا میں ہے بھائی، کیلیفورنیا میں ہے نا، اس لیے جی مجھے معلوم ہے. میں ابھی آپ کا ٹائم وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک دوسرا ایک شخصی سوال بھی ہے، اگر اس کا جواب بھی مل جائے تو یہ جو انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہیں، یہ کون سے پتھر ہیں اور ان کی کیا اثرات ہیں، یہ بھی کسی وقت بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میں بعد میں بات کرتا ہوں، اور لوگ بات کریں. بہت مہربانی حضرت. علیکم السلام. علیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. جناب بات کریں. السلام علیکم. بات کریں بھائی، یا اللہ بات کریں بھائی. آغا صاحب سوال ہے میرا کہ اہل سنت کا چوتھا اصول بھی ہے کہ نبی پاک نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، اس پہ بھی ذرا آپ کا روشنی فرما دیں. مصلی پہ کھڑا کر دیا بھائی. مصلی دیکھ، وہ استخلاف امامت تو نہیں ہے نا. اگر مان بھی لیں ان کے نزدیک تو کوئی بھی فاسق فاجر کافر بھی نماز پڑھا سکتا ہے. کافر تو نہیں، بہرحال کافر نے بھی نماز پڑھایا. کیوں؟ کافر کون ہے؟ وہ مختار ثقفی ان کے نزدیک جو نبوت کا مدعی تھا، اس کے پیچھے بھی صحابہ نے نماز پڑھا. دیکھیں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نماز، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت جو ہے قیامت تک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہیں؟ بہت سا سلسلے، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے لیے نص صریح ہونی چاہیے کہ فلاں شخص میرے بعد جانشین ہے. اگر یہ امامت پہ کھڑا کرنا ابو بکر کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر کو واقع بخاری میں موجود ہے کہ اس کو ہٹا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود انہوں نے نماز پڑھایا ہے، اور ابو بکر کو ہٹا دیا. اصل تو واقع وہ موجود ہے بخاری میں. یہ مان بھی لینا، اس کو نزاع کو چھوڑ دیں، کہتے مان بھی لیا کہ انہوں نے نماز پڑھایا. یہ دیکھیں، اب عمر خود کہتا ہے، ابو بکر خود کہتے ہیں کہ ان کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو کتاب مسلم دکھایا تھا، کہ بلکہ بخاری تھا، کہ ان استخلف بخاری میں دکھایا تھا، ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترك فقد ترك من هو خیر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر صحیح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر میں خلیفہ کسی کو بناؤں تو حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے جو شخص بہتر تھا، یعنی ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اور اگر میں نہ بناؤں تو پھر بھی میں نے عمل کیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس نے ترک کیا استخلاف بنانے کو. اس لیے ابو بکر کا نماز پڑھانا اب استخلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر فاسق جاہل آدمی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ استخلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ان کا ادعا ہے، ان کا اجماع ہے کہ تعین نہیں ہے. اب میں نے دکھایا آپ کو پچھلے دن نووی کا بیان، کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنے بعد تعین نہیں کیا. فرمائیے اور مزید کیا کہنا ہے. اوکے سر، مہربانی. جناب مہربانی عالم. تھینک یو. تو ہمارے دوست نے فون کیا، وہ فرما رہے ہیں، فاروق صاحب نے، کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کی کتب سے صحیح حدیث کے ساتھ بتائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو ڈسکوالیفائی کیا ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہی کے کتب سے. عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ دار حیات تراث العربی. صحیح مسلم، معاف کیجیے، چاپ دار الفکر بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے، سنت 1432 دار الفکر بیروت. اچھا، یہاں پہ کتاب ہے کتاب الجہاد والسیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، حدیث نمبر 4257. حدیث لمبی ہے. بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس گئے دونوں عمر کے پاس، عمر کے خلافت میں فدق مانگنے گئے. عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے عمر کے پاس جاتے ہیں فدق مانگنے، حالانکہ ابو بکر حدیث نقل کر چکا ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدق، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدق، کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے.
تو ابو بکر نے یہ حدیث تو نقل کیا تھا، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس عمر کے خلافت میں جاتے ہیں عمر سے فدق مانگنے. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ابو بکر جھوٹا ہے. ابو بکر نے افتراء کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر ابو بکر کو سچے سمجھتے کہ ابو بکر کو امیر المؤمنین علیہ السلام سچا سمجھتا کہ یہ سچا ہے جھوٹا نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت عمر میں عمر سے فدق مانگنے چلے جائیں؟ تو ان کا یہ فدق طلب کرنا یہ بات بتاتا ہے کہ ابو بکر کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ کاذب، ایک کذاب، اس نے ایک حدیث افتراء کیا ہے. کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جماعت عمر خود مانتے ہیں کہ وہ با تقویٰ تھے، معصوم نہیں مانتے، کم سے کم یہ تو مانتے ہیں کہ حرام خور نہیں تھے نا. یہ تو مانتے ہو کہ حرام کھانے والے نہیں تھے، مسلمین کا فقراء کا صدقات کھانے والے شخص نہیں تھے. صدقہ تو ویسے بھی ان پہ حرام ہے، ایسے شخص نہیں تھے کہ مال غیر پہ، مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کریں. یہ تو مانتے ہو. وہ حرام کی تو رغبت کرتے ہیں، وہ اپنا حق سمجھ کر، اپنے بچوں کا حق سمجھ کر فدق مانگنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ ابو بکر کو کیا مانتے ہیں؟ جھوٹا. ٹھیک ہے نا. تو حدیث کافی لمبی ہے، معاف کیجیے گا، حدیث کافی لمبی ہے، یہ وہی مسلم ہے. تو ملاحظہ فرمائیے، عمر نے ان سے کہا کہ عمر نے ان سے کیا کہا؟ فقال ابو بکر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فرأیتماہ اے علی سلام اللہ علیہ اور اے عباس، تم دونوں کی کیا حالت ہے؟ تم دونوں فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تم دونوں کا نظر یہ تھا کہ تم ابو بکر کو اس آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ابو بکر کیا ہے؟ کذاب ہے، آثم گنہکار ہے، غادر ہے، وہ غدر کرنے والا ہے، وہ مکار آدمی ہے، غدر کرنے کیا ہے، اس نے غداری کی ہے. خائنا، اور ابو بکر کو تم خائن سمجھتے ہو. حالانکہ ابو بکر بڑا نیک آدمی تھا، صادق تھا، بار تھا، نیکی کا صادق القول تھا، بار تھا، راشد تھا، تابع للحق تھا. ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وولی ابی بکر، پھر ابو بکر مر گیا اور اب میں وصی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وصی ہوں ابو بکر کا. فرأیتمانی آثما کاذبا غادرا خائنا، تو تم دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ میں کذاب ہوں، میں گنہکار ہوں، میں غدار ہوں، میں خائن ہوں. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے یا نہیں؟ او بھائی، ابو بکر عمر خود کہہ رہا ہے، اور عمر آپ کے نزدیک سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے نا. روایت بھی مسلم میں عباس کے نزدیک، عباس ابن عبد المطلب چاچا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، عباس کے نزدیک اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک عمر کیا ہے، اور ابو بکر اور عمر کیا ہے؟ کاذب، آثم، غادر، خائن، جھوٹا، کذاب، آثم گنہکار، فاسق، غادر غدار، اور خائن خیانت کرنے والا. ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ نہیں؟ اور یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جی ہاں ہم تو آپ مانتے ہیں کہ آپ سچے آدمی، اس میں کوئی تکذیب نہیں ہے کہ نہیں آپ غلط فرما رہے ہیں، ہم آپ کو سچے مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی سچے انسان مانتے ہیں، نہیں، کوئی تکذیب نہیں. الحمدللہ آپ کی کتاب سے ثابت کر دیا.